بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکبیر ٹی وی سے پروگرام روحانی دنیا لے کر آپ کا میزبان منیر عاصم قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں تصوف پر گفتگو ہوتی ہے، روحانیت پر گفتگو ہوتی ہے، اللہ والوں کی تعلیمات جو ہیں ان پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں عالمی مبلغ اسلام جگرگوشہ سلطان العارفین الشیخ صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری، زیب سجادہ مسند دربار حضرت سخی سلطان باہو۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت موجود ہے، ملک پاکستان کے نامور عالم دین ہیں، سماجی رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں۔ میری مراد عزت مآب صاحبزادہ سعید الرشید عباسی صاحب، جو پاکستان ملی یکجہتی کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، برطانیہ تشریف لائے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برمنگھم کی معروف شخصیت الحاج محمد افضل بٹ صاحب اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، تو ان کی تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ آج ہمارے لیے وقت نکالا، میں ان کو اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم عباس صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ میں جناب منیر عاصم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج کی اس پروگرام میں روحانی دنیا میں حاضری کی دعوت دی ہے، تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ میرے بہت ہی پیارے دوست، بھائی اور برطانیہ کی معروف سیاسی سماجی شخصیت جی، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ انہوں نے ایک بڑا عظیم الشان ٹرسٹ بنایا ہوا تھا، جی، جناب الحاج محمد افضل قادری، جی، جن کا 2 دن پہلے انتقال ہوا، تو ان کے جنازے کے سلسلے میں میں یہاں کل ہی برطانیہ پہنچا ہوں۔ جی، تو ابھی تک ان کے جنازے کا تو وقت تعین نہیں ہو سکا، کچھ سرکاری معاملات میں وہ ابھی فائل چل رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ جب جنازے کا وقت مقرر ہوا جی، تو تکبیر ٹی وی پہ انشاءاللہ ہم سب دوستوں کو بتا دیں گے وقت پہ۔ جی، اور بٹ صاحب بڑے ہی محبوب انسان تھے، بڑے عاشق رسول تھے، بے شک، علماء کے ساتھ، مذہبی رہنماؤں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ان کا پیار تھا، بڑا تعلق تھا، اور برمنگھم کی بالخصوص تمام مساجد میں جی، ان کا بڑا عمل دخل تھا، علماء کے ساتھ بہت ان کا بڑا تعلق تھا، اور اچھے دوست، یاروں کے یار جی، اور فقیروں کے، بے شک، علماء کے، سب کے خادم تھے۔ اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جی بالکل، جس طرح عباس صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ان کی محبت، اور پھر حضور داتا علی حجویری کے ساتھ ان کی محبت، ان کے نام پہ مسجد، ٹرسٹ، اور جو پاکستان سے علماء، مشائخ، ان کے ساتھ محبت کا جو ان کا انداز تھا، اس سے پورا یو کے جو ہے وہ واقف ہے۔ عباس صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پروگرام روحانی دنیا میں اللہ والوں کی تعلیمات پر گفتگو ہوتی ہے، اور آپ کا ایک بڑا لمبا تعلق ہے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے ساتھ۔ میں دیکھتا ہوں ہم بچپن میں تھے، اب ہم بھی جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ 40 سال پہلے کے دور میں یاد کرتا ہوں، تو اس وقت سے آپ کی نسبت ہے، تو تھوڑا سا ابتدا میں آپ ہمیں حضور سلطان العارفین کی کوئی تعلیمات یا ان کی جو آپ پر کوئی بیتی، کوئی، کیونکہ 3-4 منٹ ہے، پھر ہم بریک، اذان کی بریک کی طرف جائیں۔ جی، میں الحمدللہ مجھے فخر حاصل ہے کہ میں سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حلقہ عقیدت میں ہوں، اور حضور حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ مجھے بیعت کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ حکومت غالباً ختم ہی ہوا تھا، جی، تو میں حضرت مولانا کوثر نیازی کے ساتھ پولیٹیکل سیکرٹری ہوتا تھا۔ تو 1978 میں حضرت پیر صاحب سیالکوٹ کے علاقے میں جی، دورے پہ تشریف لے گئے، وہاں میری پہلی ملاقات ہوئی، جی، اور وہ پہلی ملاقات میں میری وہاں تقریر تھی، اور میں حضرت صاحب سے جب ملا تو بس آپ کی محبت میں اس قدر گرفتار ہوا کہ پھر میں آپ کا سبحان اللہ، دامن پکڑ لیا، اور آپ کے ہاتھ پہ میں نے بیعت بھی کر لی، اور ماشاءاللہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ساتھ رابطہ ہے، تعلق ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک یہ دوستی نبھانے کی، یہ رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ تو میری عادت یہ ہے کہ میں جس کے ساتھ، میں آپ کو کاٹوں گا، آپ نے 78 کی بات کی تو مجھے وہ یاد آ گیا، 1982 میں میری اور آپ کی پہلی ملاقات
آپ وہ کھیوڑا جشن باؤ ہوا تھا تو آپ ہمارے گاؤں پنڈی صاحب پر تشریف لائے، مجھے وہ 82 یاد آ گیا۔ بس اب آپ سے گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، یہاں پر ہم اذان کی بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین مختصر سی بریک، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کو بڑی شان عطا، یہ آسماں جو پہ ہے، ابھی تک کوئی ایسی دنیا میں سواری نہیں بن سکی جو کسی کو آسمان تک لے جائے۔ اب ہمارے ساتھ اس وقت دنیا اسلام کے ایک عظیم اسکالر جناب علامہ سعید الرشید عباسی صاحب، جو میرے دیرینہ ساتھی ہیں، اور جو عقیدت اور محبت اور جو پیار ان کو اپنے پیر و مرشد سے، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور اب یہ ایک ایسے موقع پر رات ہی کو واپس یہاں پہنچے ہیں پاکستان سے، چونکہ ہم سب کے بڑے ہی محبوب ساتھی جناب حاجی محمد افضل بٹ صاحب وہ دنیا سے اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے پاکستان سے، یہ ہے رشتوں کا وہ حسن جس کو قرابت کہتے ہیں، جس کو قرب کہتے ہیں۔ تو میں اس پر بڑی تفصیل سے بات کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے بڑا عجیب اتفاق ہوا ہے، یہ ٹائم پرائم ہونے کے باوجود ہمارے لیے پرائم نہیں رہا کہ اس کے درمیان یہ جو نماز کا وقفہ ہے اور اذان کا وقفہ ہے، اور یہ میں سبق لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اذان کا احترام کتنا ضروری ہے۔ نماز کی اس کے وقت میں، حالانکہ مغرب کے وقت میں آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے، آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم وقت پر نہیں پڑھیں گے تو زمانے کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی نماز وقت پر پڑھنی چاہیے۔ تو نماز بھی قرب ہے۔ جی ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرب کا تعلق ہمیں دیا ہے، اس میں یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ آپ مادی ذرائع سے آسمان دنیا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب آپ کے پاس اگر روحانی پرواز ہے، اور یہ جو پروگرام ہے روحانی دنیا کا، یہ وہ ذریعہ ہے۔ اگر آپ سیریس ہو جائیں، اگر آپ پازیٹیو ہو جائیں، اگر آپ چاہت پیدا کر لیں، اپنے اندر شوق پیدا کر لیں، یار جسم تو ہمارا اس قابل نہیں ہے لیکن روح کو اتنا ہی پاک کر لیں، لیکن روح اس وقت تک پاک نہیں ہوتی جب تک جسم پاک نہ ہو۔ خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کیا ہو، یہ ممکن نہیں کہ آپ نے خشوع و خضوع سے وضو کیا ہو اور آپ کے جسم پر لگنے والا پانی آپ کے گناہوں کو صاف نہ کر دے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے سجدوں میں خلوص ہو، ریاکاری سے پاک ہوں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نماز ادا کریں اور آپ کا من اجلا نہ ہو، آپ کی روح زندہ نہ ہو۔ تو یہ قرب کا تعلق پھر انسانی جب تعلق آئے گا تو پھر روح سے ہوگا، اور جب روح کی پاکیزگی کی بات ہوئے گی تو دل کی پاکیزگی ضروری ہوئے گی، اور دل کی پاکیزگی سے پہلے وجود کی پاکیزگی ضروری ہے۔ اب شریعت یہی ہے کہ آپ کا وجود پاک ہو جائے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو آپ کا جسم پاک ہو جائے گا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا شیخ کامل، وہ آپ کو دنیا محبت میں لے جائے گا، پھر وہ آپ کا دل پاک کر دے گا، پھر وہ آپ کی روح کو آسودہ کر دے گا، اور پھر آپ کو پرواز مل جائے گی۔ آپ اپنے پروردگار کے قرب کی منزلیں طے کرنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں قرب کیا ہے اور قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، اس پر آپ نے گفتگو علم و حکمت سے بھری ہوئی سماعت فرمائی۔ لیکن پیر صاحب، ایک سلطان العارفین کا کلام بھی اسی حوالے سے، اچھا، یہ آپ کے ناظرین جو ہیں یہ بھول جاتے ہیں، ان کو آپ بتا دیا کریں کہ یہ ان کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل جی ناظرین، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی سکرین پہ اسٹوڈیو کا لائیو نمبر، اور ٹیکسٹ میسج کے لیے ایک نمبر دیا گیا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہو تصوف کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں، تو آپ ضرور سوال کریں۔ کوئی آپ کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ آپ کے جو ٹیکسٹ میسج آئیں گے وہ بھی ہم پیر صاحب کے سامنے رکھیں گے، آپ کی کالز جو ہے وہ بھی لی جائیں گی۔ لیکن پیر صاحب، یہی گفتگو ہو رہی ہے اور میرے سامنے سلطان العارفین کے ایک کلام بھی ہے، اور شاید یہ وہ قرب کی کیفیات ہیں جن کو آپ نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں، تن من یار میں شہر بنایا، دل وچ خاص محلہ ہو، الف دل وسوں کی تی،
ਆਣ ਅਲਫ ਦਿਲ ਵਸੋਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਖੂਬ ਤਸੱਲਾਹੂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਸੁਣੀਵੇ ਜੋ बोले माँ सवल्लाहू दर्द मंदा ए रमज पछाती या हजरत बाहू बेदर्दा सर खल्लाहू। तो इस पर आप इसकी तशरीह फरमाएं। देखिए, ये हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू का जितना कलाम है ना, सुभान या ये किसी आयत कुरानी की वाह। तफसीर है और या फिर ये किसी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान की तशरीह है। सुभान तो अभी इसी हिस्से कलाम में आप गौर फरमाएं जी कि हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं, तन मन यार में शहर बनाया, वाह सुभान तन मन यार में शहर बनाया, सुभान दिल विच खास महल्ला हो। वाह अब इसके बैकग्राउंड में जाएं आप। ये तन की पाकीज़गी शरीयत हो गई, जी बिल्कुल मन की पाकीज़गी तरीक़त हो गई, वाह और उसके बाद जो सफ़र शुरू होता है ना सुभान मारिफत का और हकीकत का, वाह वो है वो महल्ला, वो एरिया सुभान जहाँ हर कोई नहीं दाखिल होता। वाह अब अगला हिस्सा देखें आप, जी ये मुख्तलिफ अहादीस का निचोड़ है। सुभान अब इसका अगला हिस्सा देखें, दिल यार मेरे ने आ वसों की, ये वसों कहते हैं पंजाबी में आबाद करना। आबाद करना बेशक सुभान दिल यार मेरे ने आ वसों की थी, जी मेरी हो गई खूब तसल्ली, सल्लल्लाहु तसल्ली इत्मीनान। सुभान तो कुरान क्या कहते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन तत्मइन्नुल क़ुलूब। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई ज़रा सबके बारे में राय देना तुम्हारा हक तो बेशक है। ज़बान जो अल्लाह ने तुम्हें दे दी है, बेशक चाहे तुम्हें शऊर हो ना हो, समझ हो ना हो, तुम राय तो देते ही रहते हो ना, तबसरे तो करते ही रहते हो ना। बेशक ये हमारा मीडिया जो है कि क्या तबसरे करता है, इनका एनालिसिस नहीं है, जहर है। ये कौम के लिए जहर कातिल है। बेशक ये उजड़े हुए घरों को आबाद करने वाले लोग होते तो आज पाकिस्तान की ये हालत न होती। ये आबाद घरों को उजाड़ने वाले हैं, सही ये घर घर में आग लगाने वाले हैं, बेशक हर इज्जत वाले की इज्जत को उछालना। और वैसे हम तो उस दीन के कायल हैं जिसमें अगर किसी का ऐब तुम्हारे सामने आ गया है, किसी की बुराई को तुमने देख ली है, तो उस पर भी पर्दा डालने का हुक्म है। सुभान अब ये कौन सा तरीका है कि आप लोगों की इज्जतें उछालते फिर लोगों की। और अफसोस ये होता है, बेटियां तो सबकी हैं, बहनें तो सबकी हैं, बीवियां तो सबकी हैं। अगर आप किसी की बहन बेटी को डिस्कस करते हैं, किसी की माँ को डिस्कस करते हैं, तो ये कौन सा निज़ाम सियासत है, ये कौन सी मीडिया की आज़ादी है, सुभान ये कौन सी इज्जत नफ्स है जिसको आप बहाल करना चाहते हैं। सुभान अब ये वो ज़रूरत है जिसको हमने आगे रखना है। और आज मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को एक ऐसा मीडिया चाहिए, पाकिस्तान को एक ऐसी सियासत चाहिए, पाकिस्तान को एक ऐसा निज़ाम मुआशरत चाहिए जो लोगों की इज्जतों को ना उछाले, बल्कि अगर किसी से कोई ख़ता हो जाए उस पर पर्दा डाले और उस बुराई को लोगों के सामने बयान करके उसके लिए लोगों में अट्रैक्शन पैदा करने की बजाय उस बुराई को दबा दे, और उसके बदले में फिर जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डाल देगा। तो आज हमें इस बात की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ चूँकि हज़रत अल्लामा सईद रशीद अब्बासी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान कौंसिल के वाइस चेयर भी हैं, और उसका एक मकसद है। बिल्कुल। अब जब दोस्तों ने इस कौंसिल का एहतमाम किया तो मुझे ये कहा कि आप इसकी सरबराही करें। मैंने कहा इसका मकसद क्या है, तो इन्होंने कहा कि इसका मकसद तो इसके नाम से आपको समझ आ जाना चाहिए। तो मैंने कहा फिर मेरी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि हम कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम उस नज़रिए की बात करेंगे जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आखिरी सांस भी इस मोहब्बत में गुजार दी कि ये एक सांस भी मेरे मुल्क की सलामती के लिए गुजर जाए, जिसके लिए अल्लामा साहब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सारी ज़िंदगी कलाम इलाही का तर्जमा करते रहे और अपने मंजूम अशआर की सूरत में दीन के फ़लसफ़े को लोगों के सामने रखा। और मैं समझता हूँ नाज़रीन, आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम दुनिया के जिस कोने में रहें, हम पाकिस्तान की ओनरशिप लें, हम नज़रिया पाकिस्तान की ओनरशिप लें।
چونکہ پاکستان کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ پاکستان یہ نہیں ہے جس کو آپ بلوچستان، سندھ، پنجاب، کشمیر اور بلوچستان کہتے ہیں. پاکستان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول بے اللہ. شک بے شک. پاکستان سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی نہیں ہے. پاکستان کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت دیکھیں. سبحان اللہ. عبداللہ ابن ابی کے رئیس المنافقین ہونے میں کوئی شک ہے، سبحان. لیکن آخری سانس تک اس کو مسجد سے نکالا نہیں سبحان. کہ تو ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بت بھی بغل میں تم نے رکھے ہوئے ہیں. سبحان. نماز جنازہ تک پڑھا دی. بے شک. کیوں؟ ہمیں سبق دیا کہ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو کافر ہونے کا کہہ دو، کسی کو مشرک ہونے کا کہہ دو. تم تو کافر اور مشرکوں کو بھی سلامتی کی دعوت دینے والے بے ہو. شک بے شک. تمہارا تو رویہ بالکل ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. سبحان. میں سمجھتا ہوں آج بڑا ہی بر وقت استحکام پاکستان کے لیے کام کا آغاز کیا گیا ہے. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنایا جائے، دہشت گردی سے محفوظ کیا جائے، اور تمام کلمہ پڑھنے والوں کو یہ احساس دیا جائے کہ تم خدا کو اور اس کے مصطفیٰ کو اگر اپنا پروردگار اور اس کو اپنے پروردگار کا محبوب سمجھتے ہو تو پھر اپنی مرضی سے دین کو داغدار مت کرو. دین کی وہ جہت سب سے اچھی ہے جو تمہارے رب نے ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر تمہارے حوالے کر دی ہے. اس کی حفاظت کرو، اس کو بچاؤ، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت کاملہ عطا فرما دی، ہم پاکستان کے کونے کونے میں، پاکستان کے ہر خطے میں جا کر، پوری دنیا میں جا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، استحکام پاکستان کیا ہے، افواج پاکستان کا کردار کیا ہے، اور پاکستان کے خیر خواہوں کا کردار کیا ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ حضرت سلطان بہو کا فرمان ہے نا کہ میری ہو گئی خوب تسلی. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تسلی چاہیے نا، اطمینان چاہیے، پیس آف مائنڈ اور پیس آف ہارٹ چاہیے، تو وہ تو بالکل واضح ہے. اٹھو، اللہ کے ذکر کا نور اپنے دلوں میں بسا لو، تمہارے دلوں کو اللہ اطمینان عطا کر دے گا. سبحان اللہ. جی ناظرین، حکمت و دانائی سے بھری ہوئی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم صاحبزادہ سعید الرشید عباسی صاحب، جو سینئر وائس چیئرمین ہیں پاکستان یکجہتی کونسل کے، تو ان کی طرف بھی جائیں گے. عباسی صاحب، جس طرح پیر صاحب نے ذکر فرمایا اور آپ کی جو تحریک ہے پاکستان یکجہتی کونسل، تو اس وقت دشمن جو ہے وہ ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں پر حملہ آور ہے. تو آپ کے خیال میں اس وقت ہم بحیثیت قوم لسانی اور علاقائی تعصب سے بالاتر ہو کر قوم کو کس طریقے سے یکجا کر سکتے ہیں تاکہ قوم ایک دفعہ پھر جس طرح پاکستان بناتے وقت یکجان تھی اور ایک ہی لبوں پہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جناب منیر اعظم صاحب، جیسا کہ حضرت پیر صاحب نے ارشاد فرمایا، اس موضوع پہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اس سال حضرت پیر صاحب سے بہت ہماری گفتگو ہوتی رہی، اور آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اس انداز پہ کام کیا جائے کہ استحکام پاکستان اور دفاع اسلام کے لیے پوری قوم کو ایک نظریہ پیش کیا جائے، ان کو روشناس کرایا جائے. کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ مساجد میں جھگڑے ہیں، امام بارگاہوں میں جھگڑے ہیں، شیعہ سنی فساد ہے، بریلوی دیوبندی فساد ہے. جیسا کہ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضرت پیر صاحب نے پچھلے سال جب آپ اسلام آباد تشریف لائے تھے تو ہمیں ایک نعرہ دیا تھا کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. تو اس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان یکجہتی کونسل کا جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے. اور حضرت پیر صاحب کی خدمت میں ہمارے ملک کے بہت سارے دوستوں نے مل کے مجھے درخواست کی کہ حضرت پیر صاحب کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ آپ اس کی سربراہی قبول فرمائیں. ہمارے اسلام آباد میں ایک بہت ہی معتبر نام ہے ہمارے دوست الحاج کبیر خان افریدی، ان کی بہت عرصے سے خواہش تھی کہ استحکام پاکستان کے لیے کام کیا جائے اور اسلام کے دفاع کے لیے، چونکہ اسلام کو غلط طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام
کے اندر لوگ ٹیررسٹ ہیں. تو جیسا کہ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ اسلام کے اندر ٹیررزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہم اس انداز میں حضرت پیر صاحب کی سربراہی میں جب آپ پاکستان تشریف لائیں گے تو ملک کے بہت بڑے لوگوں کا، بہت بڑے سیاستدانوں کا، علماء کا، مشائخ کا ایک اجتماع کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں ہم ایک عظیم الشان کراچی سے پشاور تک اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں پہ مشتمل ایک مشاورتی کونسل بنائیں گے، اور حضرت پیر صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم کام کریں گے. جی قبلہ پیر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح عباسی صاحب نے اشارہ کیا، اور بالکل یہ حقیقت ہے جو آپ نے نعرہ بھی دیا کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. جب ہم تحریک پاکستان یا پاکستان بننے کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بزرگان دین کا کردار بالکل صف اول میں نظر آتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ آپ کے ہم سب کے بزرگ اور بڑے حضرت صاحب سلطان محمد حسن، ان کا بھی جو مشائخ پاکستان بنانے والے مشائخ ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے زیورات تک پیش کیے. پھر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا علماء اہل سنت سنی بنا کانفرنس جو ہے. تو اس وقت بھی قبلہ پیر صاحب ضرورت ہے کہ روحانی طاقتیں آگے آئیں، مشائخ آگے آئیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا لائے عمل قوم کو دیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، اب مطلب پچھلے 2-3 سال سے مختلف قوتوں نے کوشش کی، دھرنے ہوئے، اجتماعات ہوئے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جنازہ ہوا، اور ظاہر ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ 2 ملین یا 3 ملین یا 5 ملین سے اباؤ لوگ تھے، تو ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا. کوئی شک. یعنی یہ ہے وہ ہمارا مزاج، یہ ہمارا وہ مزاج ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں، پھر لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینا پڑ جاتا ہے، جس کی اسلام نے بھی اجازت نہیں دی، ہم بھی جس کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. ہر بات پر کمپرومائز ہو جا سکتی ہے، لیکن جب بات عزت و ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے تو ہم کسی کو پھر روک بھی نہیں سکتے. لیکن ہم اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں اور دہشت گردی جس درجے پر پہنچ چکی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ظاہر ہماری بڑی امیدیں ہیں پاکستان کے ملک پاکستان پر. اب آپ جائیں نا، دنیا میں بڑے امیر ممالک مسلمانوں میں موجود ہیں، وہ بڑے بڑے ممالک اربوں کی مالیت کے فنڈز ان کے پاس موجود ہیں، مگر وہ کر کے آ رہے ہیں، وہ فرقہ واریت پر لگا رہے ہیں. ایک پاکستان واحد ملک ہے جو ایک نظریے پر بنا ہے، اور اگر ہم پاکستان کو اس نظریے کے مطابق لے آئیں، اور جو موجودہ ہمارا سیاسی کلچر ہے، جو لچر ترین کلچر ہے دنیا میں، جیسا ابھی آپ نے دیکھا، جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور جو بھی اس میں سے نکلتا ہے، یہ جو پاناما لیکس آئی ہیں، بھائی کوئی بات تو ہوگی نا. بڑی بڑی دنیا کے ممالک ہیں، ان کے وزراء اعظم مستعفی ہو گئے ہیں. میں اس دن دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کو اٹھا کر انہوں نے باہر پھینک دیا. تو جب وہ باہر پھینک دیا تو پھر اس کو جا کر اس نے کہا اچھا میں استعفیٰ دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہے ہمارا پاکستان کا کلچر. اتنا جھوٹ بولو کہ سچ بھی جھوٹ لگنے لگ جائے اور جھوٹ سچ لگنے لگ جائے. اب اس ہمارے جو پچھلے 2, 3, 4, 5 سال کے اندر واقعات پاکستان میں ہوئے، آپ نے دیکھا بڑی قوت لگائی گئی، لیکن جو لوگ اس کی اونرشپ لے کر چلے تھے وہ خود اس معیار پر پورے نہیں اترتے تھے، تو ظاہر اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا. تو میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم موجودہ سیاست کو چیلنج کیے بغیر اسلام کا جو حسن ہے نظام کا، وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں. کسی کے گھر میں جھانکنے کی بجائے اگر کسی کے گھر میں جھانکنے کا کوئی راستہ ہے تو اس کو بند کرنے کی کوشش کریں. یعنی جو اسلام کا مزاج ہے اور جو اسلام کی وسعت ہے، اسلام کسی تنگی کا نام نہیں ہے. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے گروپس ہیں اسلام کے اندر جو اپنے ماننے والوں پر بڑی پابندیاں لگاتے ہیں، لباس کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے.
لیکن کردار کے حوالے سے پابندی نہیں لگاتے، بے شک، جبکہ اسلام کردار سازی کا نام ہے۔ بے شک، اسلام اخلاق کی حسین وادیوں کو قائم کرنے کا نام ہے۔ بے شک، ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ واہ، اگر اور اس کی جو ترجمہ اور تشریح حضرت سلطان بہو نے کی ہے سبحان اللہ، وہ بڑی سمجھنے والی ہیں۔ اگر یہ یکجہتی کونسل کامیاب ہو جاتی ہے اور ہم پاکستان کی سیاست میں سبحان شرافت لے آتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں محبت لے آتے ہیں، بردباری لے آتے ہیں، تدبر لے آتے ہیں، تو پھر آپ سوچئے بے شک، کہ یہ دنیا کا اصول ہے، لطافت اور نور کے سامنے سبحان مادیت اور ظلمت ٹھہر نہیں سکتی۔ بے شک، بے شک، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سبحان، اور یہ اندھیرے تو ہیں ہی جانے کے لیے، بے شک، روشنی کو لانا ضروری ہے۔ تو ہمارا جو تھوڑا سا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنے کی بجائے، سبحان، ویسے آپ کسی کے سچے جھوٹے خدا کو گالیاں دیں گے تو وہ آپ کے سچے خدا کو گالیاں دینے لگ جائے گا۔ سبحان، سبحان، ہم نے روش بدلنی ہے، بالکل، ہم نے طریقہ بدلنا ہے، ہم نے سٹائل بدلنا ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم برطانیہ میں رہیں تو بھی اللہ کے حکم کی تابعداری کرنی ہے، یہاں کے نظام کو ہم نے ڈسٹرب نہیں ہونے دینا، واہ، یہاں کے نظام کو ہم نے چیلنج نہیں کرنا، بے شک، یہاں کے نظام کو ہم نے برا بھلا نہیں کہنا۔ بالکل، یہ وہ نظام ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، رہ رہے ہیں۔ شاید اگر آپ کو اپنی پاکستان کی زندگی یاد ہو تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جھونپڑی نہیں ہوتی تھی، بے شک، آج سینکڑوں مکانوں کے مالک ہیں۔ بے شک، لیکن رویہ بدلنا پڑے گا۔ بے شک، اگر آپ کے پاس 100 مکان ہیں تو ٹیکس ادا کریں، تاکہ جو غریب ہیں، جو غریبوں کے لیے ایک فلاحی نظام یہاں مرتب کیا گیا ہے، بالکل، اس کو بحال کیے، اس کے اندر خامی نہ آئے۔ اگر فنڈز کم ہوتے جائیں گے تو آپ کے حقوق معطل ہو جائیں گے، بے شک، جو غریب حقدار ہے وہ مارا جائے گا۔ بالکل، تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاس پورا اس کا پلان موجود ہے کہ کیسے ہم نے پاکستان کے لوگوں کو یکجہتی کی لڑی میں پرونا ہے۔ ہم نے اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کسی سے لڑائی ہو گئی تو کوئی درمیان میں صلح کرانے والا تھا، اس نے دونوں پارٹیوں سے بات کی، تو ایک پارٹی نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بات کریں، ہم تو تیار ہیں۔ تو دوسری طرف جو بندہ تھا نا، اس کو کہا گیا بھی دیکھو یہ معاملات تو ہوتے رہتے ہیں، تو تمہیں کیا پرابلم ہے، کیا تمہارا مسئلہ ہے، یا کوئی تمہاری ایسی کوئی بات ہے جو دور اس نے ایک دلیل دی، دوسری دی، کئی باتیں اس نے کہیں، اس نے سب کا کوئی نہ کوئی نکال کے رکھ دیا بھی یہ وجہ، اور آخر پہ جب اس کے پاس کوئی بات نہ رہی نا، تو اس سلو کرانے والے نے اس سے پوچھا یہ تو تمہاری ساری باتیں غلط ہیں، تو پھر بھی کیوں تم لڑائی کرنا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس شخص سے خدا واسطے کا بیر ہے، یعنی میری کوئی وجہ نہیں بھی ہے تو بھی میری وجہ ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایسے بندوں کو تو ہم اللہ کے حوالے کریں گے، اور باقی اللہ کی مخلوق سے ہمارا تعلق محبت جو ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو 1400 سال پہلے کملی والے آقا کے قدموں میں بیٹھنے والوں کو میرے نبی نے خود عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور اس قبلہ پیر صاحب کی گفتگو کے اندر جو خاص نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام توڑنے کا نام نہیں ہے، جوڑنے کا نام ہے، اور اسلام کا دور دور تک دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام تو جو جھکے ہوئے ہیں ان کو اٹھانے کا نام ہے، اور پیار اور محبت کا نام ہے، اور یہی اسلام کی دعوت ہے۔ عباسی صاحب کی طرف جائیں گے۔ عباسی صاحب، چونکہ آپ نے ایک مشن کا بیڑا اٹھایا ہے پاکستان یکجہتی کونسل کے نام سے، تو یورپ اور یو کے اندر رہنے والے جو اہلیان پاکستان ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی، آپ نے بڑا اچھا یہ ارشاد فرمایا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہم نے کام شروع کیا ہے اس کی بنیاد بھی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس کو رکھ کے ہم نے شروع کیا ہے، کیونکہ حضور سلطان العارفین کا پیغام یہ ہے کہ قوم کو اکٹھا کرو، قوم میں اتحاد پیدا کرو، قوم میں اتفاق پیدا کرو۔ آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے
کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جو لوہارے کا کام کرتا تھا اور ایک آپ کی خدمت میں ایک کینچی بنا کر لایا، تو آپ کی خدمت میں اس نے تحفہ پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میاں یہ کینچی واپس لے دو اور کل ایک سوئی بنا کر لانا۔ چنانچہ وہی مرید دوسرے دن سوئی بنا کے لایا، اس نے آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے قبول فرما لی۔ وہ عرض کرتا ہے حضور کل میں ایک قیمتی کینچی بنا کے لایا تھا، آپ نے وہ قبول نہ فرمائی، اور آج ایک حقیر سی سوئی بنا کے لایا ہوں، یہ آپ نے قبول فرما لی۔ تو میرے آقا حضرت سلطان العارفین نے فرمایا میاں کل جو تو لایا تھا اس کا کام تھا کاٹنا، اس کا کام تھا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور آج جو تو لایا ہے اس کا کام ہے جوڑنا، اس کا کام ہے ملانا۔ فرمایا ہم کاٹنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ تو اسی مشن کو بنیاد بنا کے میں یورپ کے لوگوں کو، جتنے میرے دوست احباب پوری دنیا میں سن رہے ہیں، ان کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہیں، مل کے رہیں، جس ملک میں رہیں اس کے قوانین کا احترام کریں جیسے حضرت پیر صاحب نے فرمایا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے، میرے ذہن میں ابھی آ رہی تھی، ہمارے حاجی محمد افضل بٹ صاحب بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی زندگی میں حجویری داتا علی حجویری کی نسبت سے انہوں نے حجویری ٹرسٹ قائم کیا، اور پھر بغداد شریف سے بڑی محبت تھی، سلطان عارفین سے ان کی بڑی محبت تھی۔ ہمارے عباسی صاحب کے ساتھ ان کے بڑے گھریلو مراسم ہیں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید عباسی صاحب نہ پہنچ سکیں، لیکن پہنچ اس طرح گئے کہ ابھی تک وہ باڈی ان کی نہیں ریلیز ہو سکی، یعنی وہ ایسا عاشق رسول تھا کہ جاتے جاتے جو بچھڑے ہوئے تھے ان سے مل کے جانا چاہتا، اور اس موقع پر یکجہتی کونسل کا قیام اور اس موقع پر عباسی صاحب کا یہاں آنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر رہنے والے اور یورپ کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں، بلکہ اگر عباسی صاحب تشریف لے آئے تو اب ان کا فرض ہے اور ان کا بھی فرض ہے کہ وہ تمام لوگ اس یکجہتی کونسل کے ابھی سے ممبر بنیں اور اس میں آ جائیں، تاکہ ہم مل کر پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ اور میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں، ابھی جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سر العزیز کی عرس مبارک کی تقریبات ہو رہی ہیں، یہ 5 روزہ تقریبات ہیں، جلدی اشتہار آپ کا آ جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا پروگرام اگلے بدھ کو، وینسڈے کو، تاریخ پتہ نہیں کیا ہوگی، غالباً یہ اس دن ہوگی، جی چلو جو بھی ہوگی آپ دیکھ لیں۔ وینسڈے کو میرا خیال ہے یہ جو عالم راخ میں ہمارا سینٹر ہے اس میں پہلی تقریب ہوگی، بالکل، اور 27 یہ 27 اپریل کو جو ہے نا پہلی تقریب جو ہے وہ بدھ کے دن وینسڈے کو وہ عالم راخ روڈ پر ہوگی سلطان بہو سینٹر میں، اور پھر جمعرات کو قمر الاسلام، یہ آپ کو ایڈریس مل جائیں گے، مغرب کے بعد ہے پروگرام، یہ سارے پروگرام مغرب کے بعد ہیں، تو یہ شمال ہند کا علاقہ ہے، اور پھر جمعے کو یہ جو ہمارا سینٹر ہے ہال گرین الہدا ایجوکیشن سینٹر ہے، وہاں یہ پروگرام ہوگا، اور ہفتے کو بڑا عظیم و شان سیمینار، یہ بالکل آپ دیکھیں یاد کریں، یہ جو چرچ ہمارے سامنے ہوتا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ کر دی ہے، اب یہ باہو سینٹر ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم نے اس کی نیچر یہ رکھی ہے کہ ایون اگر نان مسلم کے لوگ بھی آ کر ہم سے کہیں نا کہ اس حال کو ہم نے استعمال کرنا ہے، تو ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے اس کا بھی دروازہ کھولا ہے۔ تو یہ باہو سینٹر میں حق باہو سیمینار ہوگا، جس میں آگہی ہوگی، جس میں شعور کو ڈیولپ کیا جائے گا۔ یہ شام کو یہ بڑا خصوصی پروگرام ہے ایگزیکٹو لوگوں کے لیے اور ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے، تو میں آپ کو دعوت دوں گا، اور انشاءاللہ ہماری طرف سے باقاعدہ دعوت نامہ بھی آپ کو ملے گا، اور انشاءاللہ العزیز سیٹرڈے کو یہ میرا خیال ہے یہ تاریخ کیا بنے گی؟ سیٹرڈے کو 30 اپریل، تو 30 اپریل کو انشاءاللہ یہ باہو سینٹر میں امبرسلے روڈ پر یہ عظیم الشان پروگرام ہوگا حق باہو سیمینار کا۔ یہ 5 بجے تشریف لے آئیے، اور یہ مغرب سے پہلے ختم ہو جائے گا، اور پھر عرس کی مین تقریب، یعنی 5 روزہ تقریبات اس دفعہ ترتیب دی گئی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اب آپ اس میں بھرپور حصہ لیں۔ جی پیر صاحب، یہ ہماری بیٹی ہیں سکینہ حسین، لندن سے انہوں نے سلام بھیجا آپ کو،
دعا کی درخواست کی ہے۔ اور آپ کی اجازت سے میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ 22، 23 اور 24 اپریل یعنی 22، 23 اور 24 اپریل جمعہ ہفتہ اتوار کیو ٹی وی اور تکبیر ٹی وی پر شام 6 بجے شروع ہو جائے گی اور کیو ٹی وی جوائن ہو جائے گا 7 بجے۔ مسجد حسین جو عظیم پروجیکٹ ہے دربار عالیہ حضرت صفی سلطان باہو پر، وہ اپنے تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے، انفراسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے اور اس کے محرابوں کا کام، اس کے گنبد کا کام، آرچوں کا کام، بلاکس کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا اور انشاءاللہ یہ خوبصورت اور حسین پروجیکٹ جو ہے، جو محبتوں کا سفیر ہے، یہ اپنی منزل کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ اپنے آخری مراحل تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ پہلی کال بالکل پہلی کال اشکان باہو کی ہونی چاہیے۔ آپ میں سے ہر شخص آج ارادہ کر لیں۔ جی میں کہتا ہوں 5 بلاک بھی اگر دے سکتا ہے تو 25 پاؤنڈ بنے گا نا، بالکل، اور اگر 20 بلاک دیتا ہے تو پھر 100 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ بن جائے گا، اور اگر مسلح دیتا ہے تو 200 پاؤنڈ۔ جی اور یہ ابھی سکینہ حسین جو ہماری بچی ہے، یہ ہمارے حاجی محمد بشیر صاحب کی نواسی ہے، جی تو حاجی بشیر صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے جی گنبد پر جو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے حصہ ڈال دیا ہے اور گنبد ان کی طرف سے بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ تقریباً کوئی 35 لاکھ کا پروجیکٹ تھا جی جو انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ ماشاء اللہ، تو آپ اگر 5 ارادہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں نا، بے شک بے شک، اللہ دے دے تو ضرور، لیکن جب آپ کی کال آئے گی یا آپ ہاٹ لائن پر جائیں گے جی تو ظاہر ہے میرے آقا حسین اپنے سبحان اللہ حجرے میں اور اپنے روزے میں سبحان اللہ، یہ ضرور محسوس فرمائیں گے کہ میرے عاشق میرے نام پر بننے واہ والی واہ، مسجد کے لیے کس طرح دیوانہ وار، اور یہ دنیا میں پہلی مسجد ہوگی سبحان جو صرف مسجد نہیں ہوگی، جو صرف عبادت گاہ نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کا ذریعہ ہوگا۔ وہ قرآن جو نیزے کی انی پہ چڑھ کر میرے حسین نے پڑھا تھا، سر کٹا ہوا تھا، لوگوں نے سمجھا ہم نے سر کاٹ دیا ہے، لیکن کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کر کے زمانے والوں کو بتا دیا کہ سر کٹ سکتے ہیں مگر حسین کی زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جی ٹائم ختم ہو گیا، کہ سب دعا فرما دے سب کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ پروردگار عالم، پاکستان کی سلامتی کے لیے یا اللہ، اسلام کے فروغ کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام اسلام دینے کے لیے اللہ ہماری صفوں کا انتشار ختم فرما دے، ہمارے دلوں کا نفاق نکال دے، ہم وہ کام کریں جن سے تو راضی ہو جائے، تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اور آج ہماری میں یہ دعا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے باٹلے سے جاوید اور ان کی اہلیہ شکیلہ نے اپنے ذمہ یہ کام لیا ہے کہ وہ اپنے تمام رابطوں کو بحال کر کے، تو ابھی ان کی طرف سے مجھے پیغام پہنچا ہے کہ آج 2 گھرانوں نے ایک مسلح پیش کیا ہے، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مسجد حسین کی مسلح پیش کرنے والوں اور بلاکوں کے لیے اپنے نذرانے پیش کرنے والوں، اور خاص کر ہمارے حاجی محمد بشیر صاحب اور ان کی اہلیہ نے جو گنبد کی تعمیر کے لیے اپنی محبت پیش کی، اللہ ان کے رزق میں، مال میں، جان میں، گھر بار میں، کاروبار میں، روزگار میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی بارگاہ کا طالب بنا، ہم سچے ذاکر بن جائیں، ہمیں صبر و شکر والا بنا دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔